أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. دنیا کی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں. بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے. یہ امید ہی کی وجہ سے ہے. اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے میں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی وہ شیطان کے ورغلانے اور نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے. پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے. ایسے میں یہ آیت پھر سے انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں. تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ زیادتی کی، ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا، وہ گناہ خواہ کیسے ہی ہوں، کتنے ہی ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. بے شک وہ اپنے ان بندوں کو جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، ان پہ رحم کرنے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت ناحق خون بہائے تھے، یعنی دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا
کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ان لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ابو الدحیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سے مٹائے۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی سنا ہے، یعنی یہ آیت سب سے زیادہ توکل کروانے والی اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں، جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا یا نافرمانیاں کی، ان کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کوانٹٹی بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کی طرح ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت میں سبھی لوگ مراد ہیں، چاہے نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جان لو یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ نے بندوں کو شرف بخشتے ہوئے ان کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی عبادی کہا ہے، حالانکہ وہ گناہگار بندے ہیں پھر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات کہی کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں یہاں مخاطب کر رہے ہیں۔ قشیری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یا عبادی سے اطاعت گزاروں نے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں، تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے، اور اس آیت کو سن کر نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اسرفوا، تو صورتحال تبدیل ہو گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کی ذلت ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ان کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان کی امید بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انفسہم، کہ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، جس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے، تو تم پلٹ آؤ۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قل کہہ کر کہ جو شخص بھی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے اندر امید پیدا کرے، ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ
اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائیں۔ اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ اسراف استعمال ہوا ہے، اسراف کہتے ہیں ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور عام طور پر اس کا مشہور استعمال جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے میں آتا ہے۔ یعنی اسراف کا مطلب ہم انسٹنٹلی لیتے ہیں کہ زیادہ، حد سے زیادہ مال خرچ کر لینا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن بنیادی طور پر اسراف سے مراد نافرمانیاں اور برائیاں کرنا اور ان کے ارتکاب میں حد سے بڑھنا، یعنی اسراف بیسیکلی کیا، حد سے بڑھنا، چاہے مال خرچ کرنے میں ہو چاہے گناہ کرنے میں ہو۔ اور یہاں گناہ گار مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو کہ کہیں یہ کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے عیب بہت بڑھ گئے ہیں، ہم اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکیں، ہم شاید کبھی بھی نہ سدھریں، اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہیں۔ تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کوشش کرتا رہے اور اللہ کی طرف بار بار پلٹتا رہے، اور پھر اپنے رب کو ان ناموں سے پکارے جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو کوئی توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اس کی طرف، قتل، زنا، سود خوری، ظلم وغیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور قنوت کہتے ہیں خیر اور رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہونے کو۔ تو لا تقنطوا کا مطلب ہے کہ سخت مایوس نہ ہو۔ قنوت میں ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز کو پانے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے فلاں شخص اس چیز کو حاصل کرنے سے مایوس ہے، یعنی اپنے مقصد کو پانے میں اس کے لیے کوئی آرزو باقی نہیں رہی، کوئی ہوپ نہیں رہی، کوئی اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں رہا کہ کچھ کرے، بلکہ بالکل گمسم ہو گیا ہے اور سب اچھے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے۔ اور پھر اسی طرح امیدی، یعنی یہ مایوسی جو ہے یہ امید کے برعکس ہے، یعنی کسی چیز سے توقع ختم ہو جانا اور پکا یقین کر لینا کہ محرومی یقینی ہے، اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ تو اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے خیال میں گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کے گناہ تو معاف ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جو شخص توبہ کی طرف نہیں آتا، آمادہ ہی نہیں ہوتا، وہ دراصل اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، اپنے آگے اپنے آپ سے ہی ہار جاتا ہے، شیطان بھی اس پہ قبضہ جما لیتا ہے، کیونکہ مایوس ہونے والے پر شیطان جلد حملہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے قابو میں بھی لے لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی کسی طرح کی مایوسی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح کی۔ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ سارے اسباب چھوڑ دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور نمبر 2، گناہ گاروں کا اپنے گناہوں اور جرائم کی کثرت کے سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، مایوسی کفر ہے۔ ہمارے دین میں مایوس ہونے کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا قول اس طرح بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو رب کو جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ کبھی بھی پھر مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں،
لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا کرم بہت عظیم ہے، اس کا احسان بے پایاں ہے۔ تو مایوسی جو ہے یہ دراصل ایمان کی منافی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفات میں سے نہیں، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سخت ترین حالات میں وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، کوئی حالات نہیں بدلیں گے، اور پھر ایسے لوگ الٹیمیٹلی خودکشی بھی کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو سخت نقصان دے دیتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی اور کسی مصیبت کے ختم ہو جانے سے مایوس ہونا کافروں کی صفت ہے، کیونکہ یہ یا تو اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانا ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہالت ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اس کو پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، اور طاق راتوں کی بھی یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے معاف کرنے سے۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح نہیں کہ جن سے کوئی معافی مانگے تو کہے معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اگر کوئی معافی مانگے بھی تو وہ غرور و تکبر کا شکار ہو کر سامنے والے کی بات کو ریگارڈ نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ تو بندے کو رات کے گناہ گار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹ آ، اور دن کے گناہ گار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹ آ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں۔ مایوس ہونا جو ہے یہ قرآن کی تکذیب کرنا بھی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مایوس نہ ہو، اور پھر بھی انسان مایوس ہو تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کا فرمان برحق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بے ادبی کی قسم ہے، کیونکہ خوف جو انسان کو مایوسی میں ڈال دے، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، اور مایوسی اسی بات کی لا علمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ چلے گئے اور لوگ رونے لگ گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے اور کہا، خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ، یعنی پھر خوشخبری سنا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے بارش کی مثال دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تو ابو رزین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے اس کے ہاں ہم خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر اس کے پاس تو خیر و بھلائی ہی ہے۔ مایوسی کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ مایوسی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے، اور قاسمی کہتے ہیں دنیا سے محبت کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا،
اور ان کے شکر سے اعراض برتنا اور جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب گمراہی ہے، اور گمراہ لوگ گمراہی کی وادی میں جا پڑتے ہیں اور مایوسی ہی اس بات کا سبب بنتی ہے۔ پھر مایوسی میں تباہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں۔ مایوسی کی وجہ سے نیک کام کرنے میں سستی آ جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں مایوس انسان نیک اعمال کے نفع سے مایوس ہوتا ہے، نیک اعمال کا فائدہ کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں یہ کرنے کا، تو یہ دراصل کیا ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ نہیں پتہ ہوتا یا اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لازمی طور پر نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی یعنی گمراہی کی بات ہے کہ انسان اپنے سے یہ سوچ کے کہ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے کیسے محاورے بنا رکھے ہیں، یہ کوئی نیکی کا دور ہے، آج کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرنے کا وقت۔ حالانکہ انسان بھلائی جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو کسی انسان پر تو کوئی احسان نہیں انسان کا، اور ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کسی پر احسان کرتے ہو تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان مثلاً دنیا کی نعمتوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے تو غم اور پریشانی اس پہ چھا جاتی ہے، لہٰذا یہ غم اور پریشانی اس کو اتنا مغلوب کر لیتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا قابل رحم آدمی ہمیشہ کے لیے پھر ذکر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، یعنی چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف گھور رہا ہوتا ہے یا پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور نہ اس کے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلتی ہے، نہ وہ عملی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مایوسی کی وجہ سے انسان گناہوں اور نافرمانیوں میں لگے رہتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں ایک آدمی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے میں مارا گیا تو میری تو کوئی توبہ نہیں، بس ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور گناہوں میں بری طرح منہمک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جب مرنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد جب سزا ملے گی ہی تو پھر دنیا میں تو عیش کر لو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ پھر ایسے شخص کی دل کی سکینت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے محرومی اور غم اور پریشانی کا احساس ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے وہ ترک عمل کی طرف لے جاتا ہے، عمل چھڑواتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت بھاری مصیبت اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دل کی سکینت، نیکیوں سے انسیت ختم ہو جاتی ہے، جس میں بے چینی اور بے قراری اور غم کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے مایوسی، یعنی کتنے بے شمار نقصان ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ جب کبیرہ گناہوں کو شمار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زنا، شراب نوشی اور دیگر ظاہری کبیرہ گناہوں کے نتائج سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور دل اور جسم کی اصلاح کی صورت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان سے بچا جائے، یعنی بڑے گناہوں سے توبہ کی جائے، ورنہ دل بگڑ جائے گا، اور جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ مایوسی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محرومی کا سبب ہے۔ مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے یا یہ گمان کر لے کہ اللہ انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا اور یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر وہ اس پر مر گیا تو اس کو اس کے گمان کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اس کے دل کی یہ حالت نہیں بدلے گی، وہ وحشت اور مایوسی کے ساتھ ہی برزخ کا وقت گزارے گا، اور آخرت میں بھی پھر اس کے لیے کوئی مقام نہیں، کیونکہ مایوس ہونے والے کے لیے عذاب ہے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے کہ اللہ کے اوپر کی چادر کبریائی اور نیچے کی چادر عزت ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے
غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ بہت سے گناہوں کے سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن مایوس انسان کو سزا دنیا میں بھی ملنے لگتی ہے۔ قلق، رنج، غم، پریشانی، فرسٹریشن، ڈپریشن کی وجہ سے، یعنی وہ چونکہ مایوس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ایک تکلیف کا ایک سائیکل چل پڑتا ہے جس کو وہ کاٹ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے اور یہ یقین رکھے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ مایوسی کی بجائے اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے منافق اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، انہی پر بری گردش ہے۔ یعنی جو برا سوچتے ہیں، وہ لا آف اٹریکشن بھی ہے نا، کہ جیسے انسان سوچتا ہے پھر چیزیں اس کے لیے ویسے ہونے لگتی۔ تو جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں پھر ان پر بری گردش آ جاتی ہے۔ پھر اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے۔ اگر اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور پھر یہ گمان موت تک اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 3 دن پہلے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرے۔ پھر اسی طرح جیسی انسان امید رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا، مثلاً کوئی کام ہوتا ہے، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے، تو انسان اس وقت مایوسی کی بات کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس طرح کی مثبت باتیں کرتے ہیں ان کے کام اللہ بنا بھی دیتا ہے، اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں پھر کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر گھبرا جاتے ہیں، جبن اور بزدلی کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے، پھر وہ دنیا کے معاملات میں بھی آگے نہیں بڑھتے اور دین کے معاملات میں بھی جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں۔ جہنمی کو بھی اللہ سے اچھی امید کا فائدہ ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دے گا۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائیں گے، یعنی تم نے جیسا اپنے رب سے گمان کیا رب نے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے بچے جھوٹا خون لگا لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، تو انہوں نے کیا کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، تو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ سال ہا سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہے، امید باقی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کس طرح اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہ امید ہی تھی کہ اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ایوب علیہ السلام بھی کس طرح دعائیں مانگتے رہے. زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بڑھاپے تک دعا مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بانج بڑھیا عورت سے ان کو اولاد عطا فرمائی، یحییٰ علیہ السلام جیسا بہترین بیٹا عطا فرمایا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جمیعا. اور یہاں پر الذنوب استعمال ہوا ہے، یعنی سارے کے سارے، اور جمیعا کہہ کے مزید تاکید کر دی گئی. تو بہت ہی عظیم بشارت ہے یہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جب انسان یہ سنتا ہے تو دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. اور پھر آگے وجہ بھی بتائی، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے. اس کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں، وہ تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات ہیں جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے، الغفور اور الرحیم. یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. انسان اس ذات کو ان دونوں کے بغیر نہیں پائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ وہ واسع المغفرہ ہے، واسع الرحمہ ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مومن بندوں پر بخشش اور رحمت نچھاور کرتا ہے. الغفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ابن اسیر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، ڈھانپ دینے والا، اور ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا. کیونکہ غفرہ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. پھر مسلسل درگزر کرنے والا. سعدی کہتے ہیں وہ ذات جو مسلسل گناہوں کو معاف کرے، یعنی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے. اور خصوصاً گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. الغفور یعنی برائی کرنے والوں، کوتاہی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ توبہ کریں اور رجوع کریں. ان کے گناہ معاف کرتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں. وہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، چاہے دنیا بھر میں ان کے عیب بھرے ہوئے ہوں، یعنی دنیا ان کے عیبوں سے بھری ہوئی ہو. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے. جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے، تو پھر وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. وہ تانے نہیں دیتا کہ پہلے کیوں گناہ کیے تھے اور اب کیوں معافی مانگ رہے ہو. اور الغفور میں خاص طور پر یہ کہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے. پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی اے میرے رب. یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیری بخشش کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. دوسری صفت یہاں الرحیم بیان ہوئی ہے. رحیم کا لفظ جو ہے رحمت سے ہے، اور اس کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے جسے صرف مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں. ایمان والوں پر وہ رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذو الرحمہ بھی صفت آتی ہے، ارحم الراحمین بھی آتی ہے، الرحمن بھی آتی ہے، اور مومنوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس کی رحمت اس کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک رحمت اس نے جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی. اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے. اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں
جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ دوسری طرف ہمارا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، دوسری طرف ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہمارے گناہ بکثرت ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، وسیع مغفرت والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یعنی اگر انسان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک بھر جائیں تو اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، یعنی انسان اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اور صفات بھی آتی ہیں، غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شوق دلا کر کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ گناہگار توبہ کر لیں، اور گناہوں کی معافی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پھر توبہ کا اعلان ہر روز ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس سے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ اتنی زیادہ وسیع ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش، اور پھر ایک دفعہ نہیں، بار بار بخشتا ہے۔ گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جتنے بھی گناہ ہوں سب کو بخشنے والا ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، یعنی مایوس نہیں ہوگا، جو بھی تیرے گناہ ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک اور جگہ پر کہ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ 1000 بار بھی گناہ ہو تو سچی توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے۔ گناہ کا اعتراف کرنے پر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ ان کے لیے معاف فرما دیں گے اور ان کو یہود و نصارہ پر ڈال دیں گے۔ پھر زنا، چوری، شراب، ان سب گناہوں سے بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، قتل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ مومنوں کو قتل کرنے والوں کو توبہ کی طرف بلایا گیا۔ 99 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا۔ اس کا واقعہ کہانی جو ہے وہ کافی مشہور ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا جب وہ ان پہ حد واجب ہو جائے یا وہ توبہ کر لیں۔ پھر اسی طرح چوری کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔
والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی آیت کی پچھلی آیت میں حد بتائی گئی کہ اس کی حد لگے گی، اور حد کے بعد جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور کبیرہ گناہ ہے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے عظیم گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو۔ پھر اسی طرح ظلم اور بے حیائی بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ جس شخص نے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو اس کی بھی معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا، جلا دینا، جب جل کے کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کر دیا تھا؟ اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے۔ اس پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو اللہ کے حضور سبق کیا ہے کہ اللہ کے حضور خالص توبہ کی جائے۔ سورۃ التحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پھر یہ ہے کہ سچی توبہ سے مراد گناہ کی طرف نہ پلٹنا، یعنی توبہ یہ نہیں ہوتی کہ ادھر گناہ کیا، توبہ کی، پھر واپس توبہ قبول ہوگی، دوبارہ گناہ کر لیا۔ پھر سچی توبہ دراصل اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور زبان سے استغفار، دل میں ندامت اور اعضاء کا گناہ سے بچنا ہے۔ پھر سچی توبہ میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: زبان سے استغفار کرنا، جسم سے کنارہ کشی کرنا، دل سے نیت کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا تاکہ وہ دوبارہ اس کو اپنی ٹریپ میں نہ لے لیں۔ پھر اسی طرح توبہ جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رہنے میں یعنی رکھنے میں معاون بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس ہستی کے حضور ہم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی یعنی گناہ اور گناہ گاروں کے برے انجام کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ پھر توبہ کی فضیلت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر نیک کام کرنے چاہیے تاکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں کثرت سے بیٹھنا، بری مجالس کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کے ساتھ متوجہ ہونا، جیسے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ دوسرے، دنیا کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر تیسرے، بارش کے نزول اور قوت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔
چوتھے، فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے۔ برائیوں سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اس آیت میں بات ہوئی ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کی اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے کی، تو وہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون کون سی نیکیاں خاص طور پر ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے وضو اور پھر نماز۔ فرمایا جو شخص میری طرح کا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی ہو، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی دل کے وسوسے بھی باہر پھینکے۔ پھر اسی طرح یہ ہے امام کے پیچھے آمین کہنا، جس کی موافقت ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی آمین کے ساتھ موافقت کے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات کرنا، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا، درج ذیل کلمات پڑھنا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اسی طرح بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھنا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد کی دعا پڑھنے سے بھی بخشش ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا۔ ذکر کی مجلس میں جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یعنی یقیناً تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ پھر نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ سے محروم لوگ، وہ جو اللہ سے توبہ نہ کریں، کبھی معافی کی دعا نہ مانگیں، شرک کریں، آپس میں ناراضگیاں رکھیں، ترک تعلق رکھیں، دوسروں کو معاف نہ کریں، بدعتی لوگ موت کے وقت توبہ نہ کریں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ پھر اللہم اغفر لی قلبی، اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی۔ یعنی توبہ استغفار کے لیے یہ دعائیں خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم رب اغفر لی، رب اغفر لی، سلام پھیرنے کے بعد بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر دن میں 100 بار استغفار کرنا۔ الغفور، رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ 2 طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا، سید الاستغفار پڑھنا،
اور پھر اس کے بعد لوگ اذیت دیں تو بھی ان کو دعا دینا، گویا آپ نے کوئی سنا ہی نہ ہو۔ پھر میت کی بخشش کی دعا، اس میں بھی استغفار ہے۔ کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگیں، نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا لوگوں کو کریں۔ ابن عمر سے روایت ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بیان دینے والا آگ کی بیڑیوں کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کہا اے تذکیر کرنے والے، کیوں لوگوں کو مایوس کرتے ہو؟ پھر دوسروں کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، عذاب سے بھی ڈرائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، ہر روز استغفار کریں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں بھی 100 بار استغفار کریں، اور آخری بات یہ کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دیر نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔